أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، فضائل اعمال کا یہ پروگرام جو مسلسل چل رہا ہے، اس سے پہلی نشست میں اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ایک طویل حدیث تھی جو میں نے شروع کی تھی لیکن تکمیل اس کی نہیں ہو پائی۔ آج انشاءاللہ اسی حدیث کو ہم مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد اس معنی اور مفہوم کی دوسری اور فضیلتیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اور ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جو نماز دنیا سے لے کر کے قبر سے لے کر کے حشر تک ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اور اللہ تعالی ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور مسلم، ترمذی، نسائی، احمد وغیرہ کی ایک حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، یا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی۔ ہم نے پوچھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، میں نے پوچھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین اعمال کیا ہیں؟ ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے سنا اور فرمایا، اے عبداللہ، الصلاۃ علی وقتہا، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان اول وقت نماز ادا کر لے۔ نماز کا وقت مقرر ہے، ایک اول وقت ہے، ایک آخری وقت ہے۔ نماز اول وقت سے لے کر کے آخری وقت تک، اس درمیان میں جتنا نماز جب بھی نماز پڑھے گا ادا ہو جائے گی۔ مثلا ظہر کو لے لیں، ظہر کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور جب تک عصر کا وقت نہ ہو تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ آج اس موسم میں 12 کے بعد، یعنی سمجھیں 12:10 پر
اذان ہو رہی، ظہر کی اذان ہو رہی، زوال ہوتی اذان ہو جاتی ہے، اور ادھر تقریباً 3:15 سے پہلے، یا سمجھیں کہ 3:10 پر غالباً عصر کی اذان ہو رہی ہے۔ اب یہ اذان ظہر سے لے کر کے اذان عصر کے پہلے تک یہ ظہر کا وقت ہے۔ اس میں آدمی جب بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن سب سے اول وقت کیا ہے اور احب العمل یہ ہے کہ اول وقت نماز ادا کی جائے، وقت ہوتے ہی اول وقت فرض نماز ادا کر لی جائے۔ اس کو احب الاعمال قرار دیا گیا ہے، سب سے بہترین اعمال۔ قرآن پاک میں نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ سبقت کر جانے والے، کیا ان کا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ اولئک المقربون، اللہ تعالیٰ کے قریب ان کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ اذان وقت ہوتے ہی فوراً نماز پڑھتے ہیں، اول وقت نماز پڑھنا بھی السابقون السابقون میں سے ہے۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، نیکی کی طرف سبقت کرو۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، انبیاء کی جماعت کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے فرمایا نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے لوگ۔ تو اول وقت نماز ادا کر لینا یہ سب سے بہترین اور سب سے افضل عمل ہے۔ نماز عشاء کے علاوہ ہر نماز کو اول وقت پڑھنا افضل ہے۔ عصر کا بھی وقت، فجر کا بھی وقت، صرف عشاء کی نماز زیادہ افضل ہے کہ کچھ تاخیر کر کے پڑھی جائے، باقی تمام نمازیں ان کا اول وقت پڑھنا افضل الاعمال ہے۔ یہاں ایک چیز بتائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی پوچھتے یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کیا ہے بتائیں، ای الاعمال احب الی اللہ، تو صحابہ کرام کا مقصد یہ ہوتا تھا عمل کرنا۔ ہمیں معلوم ہو جائے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے تو خوب کثرت سے ہم وہی عمل کریں، اس کی پابندی کریں جو احب الاعمال ہے۔ آج پوچھا جاتا ہے سوال، صرف سوال برائے سوال ہوتا ہے، عمل مقصد نہیں ہوتا۔ صحابہ کا مین مقصد ہوتا تھا عمل کرنا۔ تو افضل الاعمال۔ پھر پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، پھر سوال کیا، ثم ای یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز کے بعد، یہ تو سب سے افضل اعمال ہے، اب نماز کے بعد بتائیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ یا رسول اللہ ثم ای، نماز تو پتہ چل گیا کہ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے، اب آپ بتائیے دوسرا درجہ کس کا؟ ثم ای، اول وقت نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بہترین عمل، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرنا۔ دیکھا آپ نے آج والدین کے حقوق اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کتنی کوتاہی اس میں لوگ کر رہے ہیں۔ یہ افضل الاعمال قرار دیا گیا، یعنی
اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں حقوق اللہ میں سب سے افضل عمل نماز ہے، اور حقوق العباد میں سب سے افضل عمل بر الوالدین ہے، والدین کی فرما برداری کرنا، ان کو خوش رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ ہر وقت بھلائی کا معاملہ کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ حقوق العباد میں سب سے افضل عمل ہے۔ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ کی عبادت اور توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا، بر الوالدین کا تذکرہ کیا۔ پورے قرآن کو پڑھ ڈالیں، اکثر اور بیشتر مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا، اپنا حق بتایا، توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق۔ بڑی مشہور آیت سورہ بنی اسرائیل کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ رب العالمین نے فیصلہ یعنی حکم دیا ہے کہ والدین کی فرما برداری کر، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے والدین کے ساتھ احسان اور حسن و سلوک کرنے کی تاکید کے حکم دیا ہے۔ لقمان حکیم نے جب اپنی پیارے بیٹے کی کو نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے جہاں لقمان حکیم کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا اور لقمان حکیم نے اپنی بیٹے کو شرک سے منع کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی وصیت نقل کی تو شرک کے بعد فوراً اللہ ووصینا الانسان بوالدیہ، اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے، وصیت کرتا ہے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ تو دوسرا عمل ہے دوستو والدین اول وقت نماز پڑھنا، اور دوسری نیکی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی متعدد احادیث میں اللہ کے حقوق کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت جو بسند صحیح منقول ہے، ایک صحابی کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وصلیت الصلوات الخمس وأدیت زکاة مالی وصمت رمضان وقمته فممن انا۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اگر میں اس بات کا اقرار کروں اور کرتا ہوں
کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. صرف اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کرتا ہوں، وہی اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے. وَأَنَّكَ رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں. وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، دیکھا، اور 5 وقتہ نماز کی میں پابندی کرتا ہوں. وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، اور 5 وقتہ نماز کی میں پابندی کرتا ہوں. توحید و رسالت، دوسرے نمبر پر 5 وقتہ نماز کی پابندی. نمبر 3 وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي، میں اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں. اور آگے وَصُمْتُ رَمْضَانَ وَقُمْتُهُ، ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہوں اور رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز بھی پڑھتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں. یہ اتنی نیکیاں ہو گئی. لا الہ الا اللہ، توحید کا اقرار. محمد رسول اللہ، رسالت کا اقرار. وصلیت الصلوات الخمس، 5 وقتہ نماز کی پابندی. وأدیت زکاۃ مالی، مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں. وصمت رمضان وقمتہ، نمبر 5 ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہوں اور رمضان کی راتوں میں قیام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، تراویح کی نماز بھی پڑھتا ہوں. تو آپ بتائیے، اتنی نیکیاں تو ہم کرتے ہیں، ان کی پابندی ہم کرتے، اتنی نیکیاں ہیں، لیکن بتائیے فَهَلْ أَدَّيْتُ حَقَّهُ، اللہ سے فرمایا اس نے کہا فَمِمَّنْ أَنَا، یا رسول اللہ اگر اتنی نیکیاں ہم کر رہے ہیں، توحید پر قائم ہیں، اطاعت رسول کر رہے ہیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رمضان کی راتوں میں قیام کرتے ہیں، اتنی نیکیاں میں کرتا ہوں، تو بتائیے فَمِمَّنْ أَنَا، ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کن لوگوں میں رکھے گا، یا جنت میں ہم کس کے ساتھ ہوں گے، اللہ ہمیں کس میں شامل کرے گا، کن میں ہمارا شمار ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، اگر تم نے سچی بات ہمیں بتائی کہ لا الہ محمد رسول اللہ، شہادتین کا اقرار کرتے ہو، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، روزہ رکھتے ہو، رمضان کی راتوں میں قیام کرتے ہو، اگر یہ ساری نیکیاں تم زندگی بھر کرتے رہے اور ان پر قائم رہے، تو مرنے کے بعد تمہارا شمار تم کو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں رکھے گا. یہ بہت بڑی فضیلت تھی دوستوں. فَأَنْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، ان کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا. بہت خوش ہوا اور اس وقت مجلس سے اٹھا اور جانے لگا. ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ آپ نے اس کو پھر بلایا. جب آپ کے قریب آیا، آپ کے پاس آیا، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے سوال کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سوال کیا کہ ان شہدت اللہ ارأیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت زکاۃ مالی وصمت رمضان وقمتہ فممن انا، اگر میں اللہ کے صرف عبادت کروں، آپ کو اللہ کا رسول مانوں اور آپ کی اطاعت کروں، 5 وقتہ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور روزے کے ساتھ ساتھ
رمضان کی راتوں میں قیام یعنی عبادت بھی کرتے ہیں، تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تو فممن انا، ہم نے آپ سے پوچھا یہ نیکیاں اگر میں کرتا رہا تو ہمارا شمار کن کے ساتھ ہوگا؟ تو اللہ سے فرمایا، میں نے کیا جواب دیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو دل خوش کر دیا جواب دے کر کے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہی نیکیاں کرتے رہے اور انہی نیکیوں پر تمہاری موت آئی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طرح سے ملایا، فرمایا وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ، اپنی دونوں انگلیوں کو اس طرح سے ملایا، فرمایا کہ ہاں دیکھ جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہیں، کوئی بیچ میں فاصلہ نہیں، ایسے ہی تیرے اور جنت کے درمیان، اور تو جنت میں جائے گا تیرے اور انبیاء صدیق اور صالحین کے ساتھ تو ایسے ہی رہے گا جیسے ہماری دونوں انگلیاں مل کر کے ہیں۔ بہت خوش ہوا، لیکن آپ نے فرمایا ما لم تعق والدی، یاد رکھ یہ تیری توحید، رسالت کی اتباع، توحید اور رسالت کی اتباع، 5 وقتہ نماز کی پابندی، زکوٰۃ، روزہ، تراویح کی نماز، ان تمام نیکیوں کے کرنے کے بعد تو اگر ان نیکیاں کرتا رہا تو واقعی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ جنت میں ایسا ہی تم مل کر رہے گا جیسے ہماری دونوں انگلیاں ملی ہیں۔ لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ ما لم تعق والدیک، بشرطے کہ تو نے ماں باپ کا دل نہ دکھایا ہو، ماں باپ کی تو نے نافرمانی نہ کی ہو۔ اگر تو نے ماں باپ کی نافرمانی کیا تو ساری نیکیاں رائے جائیں گی، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اور تو کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ تو دوستو بتا رہا تھا یہ دوسری نیکی، پہلی نیکی الصلاۃ لوقتہا، اول وقت نماز پڑھنا، دوسری نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنا۔ نمبر 3 ثم ای یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بتائیے تیسرے نمبر پر سب سے بہترین نیکی کیا ہے؟ پہلے آپ نے بتایا اول وقت نماز ہے، دوبارہ آپ نے بتایا کہ بر الوالدین ہے۔ اچھا، ان دونوں کے بعد سب سے بہترین عمل اور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حدیث کو روایت کرنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حدثنی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث سنائی، میں خود ہی خاموش ہو گیا، وَلَوْ اسْتَدَدْتُهُ لَزَادَنِي، اگر اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی، ان کے علاوہ بھی اور سوالات ہم کرتے تو نبی علیہ السلام ضرور ہم کو جواب دیتے، کبھی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ دوستو اس حدیث میں 3 افضل الاعمال بیان کیے گئے ہیں، سب سے افضل عمل، جن میں اول وقت نماز پڑھنا جو موضوع سخن ہے، نمبر 2 والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک دوسری حدیث اور ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا کہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل، سب سے زیادہ اجر و ثواب، اللہ تعالیٰ کو محبوب پسندیدہ
عمل کیا چیز ہے؟ تو آپ نے سیم یہی تینوں چیزیں بیان کی. فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اول وقت نماز پڑھ لینا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنا. اسی طرح سے ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کہتی ہیں، اور ام فروہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے بیعت لیا تھا، بڑے اونچے مقام مرتبے کے ہیں. اور کیوں نہ ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن ہیں، دونوں کی ماں ایک تھی. کہتے ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا چیز ہے؟ تو آپ نے جواب دیا الصلاۃ لأول وقتہا، الصلاۃ لأول وقتہا، اول وقت نماز کا ادا کر لینا یہی سب سے بہترین عمل ہے. دوستو، یہ تقریباً 3 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں. ان احادیث میں بالکل صراحت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ افضل اعمال جو ہے وہ سب سے افضل عمل وہ اصل میں اول وقت نماز پڑھنا ہے. کسی چیز کو کئی صحابہ سے مروی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام یہ حدیث بار بار بیان کرتے رہے، بار بار اس کا نصیحت کرتے رہے، اور اول وقت نماز پڑھنے کی رغبت آپ دلاتے رہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس سلسلے میں گزر بھی چکی ہے لیکن بڑی اہم ہے. کہتے ہیں 5 صلوات افترضہن اللہ عز وجل من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وسجودہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد. عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دے رکھا ہے. 5 صلوات افترضہن اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا ہے تم پر. اب ان 5 وقتہ نماز کو جو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، ان کی ادائیگی میں جس نے 5 چیزوں کا خیال رکھا، من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وسجودہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفره وان شاء عذبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حدیث امام مالک، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن حبان رحمہم اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یہ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دیا ہے، اس لیے لوگوں من احسن وضوءہن،
جس شخص نے ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے وضو خوب اچھی طرح سے کیا، وضو سنت کے مطابق خوب اچھی طرح سے اس نے کیا۔ نمبر 2، وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، اور وقت کی پابندی کی، اول وقت ان کو ادا کیا، اول وقت ان کو ادا کیا، اول وقت ادا کیا۔ جیسے کہ اس سے پہلے والی روایت میں ہے لِأَوَّلِ وقتها، افضل الاعمال کیا فرمایا؟ الصلاۃ لأول وقتها، اول وقت نماز پڑھنا۔ بہرحال تو یہ 5 چیزیں یاد رکھیں۔ من احسن وضوءہن، جس نے 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا تو خوب اچھی طرح سے اطمینان کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کیا۔ نمبر 2، وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، ان نمازوں کو پڑھا تو اول وقت پڑھا، اول وقت ادا کیا۔ نمبر 3، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ، ان کا رکوع مکمل کیا، جلد بازی نہیں، خوب اطمینان کے ساتھ رکوع کیا۔ نمبر 4، وَسُجُودَهُنَّ، سجدہ ان کا خوب مکمل کیا۔ دیکھیں، نماز پڑھا اور ساری چیزیں مکمل کیا، وضو اچھی طرح سے، وقت کا لحاظ، اور رکوع اور سجود مکمل۔ یہ بہت ضروری ہے دوستوں۔ آج لوگوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، نماز پڑھتے ہیں تو رکوع اور سجود کرتے تو ہے لیکن اس کو مکمل نہیں ہوتا۔ ایک سجدہ آپ نے رکوع کیا، اتنی دیر تک رکوع کریں کہ خوب اطمینان کے ساتھ آپ کی پیٹھ جھک جائے، سیدھی ہو جائے، اور جسم کے سارے جوڑ اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اچھا رکوع کرنا۔ آپ پھر سبحان ربی العظیم اس دعا کو خوب اطمینان کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ 60 سال نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ان الرجل لیصلی 60 سنہ، آدمی 60 سال نماز کی پابندی کرتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ 60 سال تک نماز پڑھا لیکن اس کی نماز اللہ قبول نہ کرے۔ صحابہ کرام کے پاؤں تلے زمین نکلے، یا رسول اللہ یہ کیسے کہ 60 سال تک نماز پڑھا اس کی کوئی نیکی قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ پڑھتا تو ہے لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، نماز تو پڑھتا ہے بڑی پابندی کے ساتھ لیکن رکوع اور سجود مکمل نہیں ہوتے۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا، جب تک رکوع اور سجود مکمل نہیں ہوں گے تب تک نماز نہیں ہوتی۔ اس واقعے پر ذرا غور کریں۔ ایک صحابی، صحیحین کی روایت، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے تحیۃ المسجد پڑھی، کوئی فرض نہیں، سنت پڑھی، نفل پڑھی، لیکن اس کے رکوع اور سجود مکمل نہیں تھے۔ یعنی رکوع میں جاتا، پیٹھ سیدھی ہونے کے پہلے، اطمینان کے حاصل ہونے کے پہلے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیتا، رکوع میں گیا پھر جلدی کھڑا ہو گیا، رکوع سجدہ اس کا مکمل نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي 60 سَنَةً، آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی ایک نماز بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ 60 سالہ نمازی 60 سال تک نماز پڑھتا رہا لیکن اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قبول، ایک نماز بھی قبول نہ ہوئی۔ کتنی بڑی بدبختی۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ کیسے؟ آنے فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، رکوع تو مکمل کرتا ہے لیکن سجدہ مکمل نہیں ہوتا، سجدہ مکمل کرتا ہے رکوع مکمل نہیں، یعنی اطمینان کے ساتھ اچھی طرح سے نماز نہیں پڑھتا۔ ایک حدیث میں آیا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، صحابی نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اسپیڈ زیادہ ہے، رکوع سجدے مکمل نہیں ہے۔ صحابی نے ٹوکا، منع کیا، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی، رکوع سجدہ تمہارا برابر نہیں ہے، اپنی نماز کی اصلاح کرو۔ اس کو غصہ آ گیا، صحابی سے لڑنے لگا، کہا تم کو کیا پتا نماز ہماری کیسے اچھی ہے؟ اللہ کی قسم 40 سال ہو گئے ہم کو نماز ایسے پڑھتے ہیں، اللہ آج تک کسی نے ہم کو نہیں ٹوکا۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی چیز ہے دوستو۔ 40 سال تک نماز پڑھ رہے تھے اور کہتے ہم کو کسی نے ٹوکا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا دیکھو تم 60 سال تک 40 سال سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو، کسی نے تم کو ٹوکا نہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ میں تم کو ایک بات بتا دیتا ہوں، یاد رکھنا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے تمہاری نماز کے اندر خامی دیکھی، میں نے ٹوکا تم کو۔ اگر تو نے اپنی نماز کی اصلاح نہ کی، ایسے ہی نماز پڑھتا رہا تو یاد رکھ لے، اچھی طرح سے یاد رکھ لو کہ تمہاری موت فطرت اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی بھی دین پر تیری موت نہیں آئے گی، تیری موت کسی اور طور طریقے پر آئے گی۔ تو دوستو بہت بڑی چیز یہ ہے کیا کہ عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ رسول نے فرمایا 5 صلوات فرضہن اللہ افترضہن اللہ عز وجل من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، اچھی طرح سے وضو کیا ان 5 وقتہ نماز کی، اور وصلاہن لوقتہن، اول وقت ان کو ادا کرتا ہے، واتم رکوعہن، اپنا رکوع بھی مکمل کرتا ہے، سجدہ بھی مکمل کرتا ہے۔ نمبر 5 وخشوعہن، نماز کے میں خشوع خضوع اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی دوستو، اچھے سے اچھا وضو، اول وقت نماز پڑھنا، رکوع اور سجود کا درست ہونا، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عبادہ، جو شخص ان 5 چیزوں کی روشنی میں نماز ادا کیا، اور جو شخص اس طرح کی نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ عہد کر لیا کہ اللہ اس کی مغفرت ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے اور عہد کیا ہے کہ جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے گا، رکوع سجود سب کا خیال رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے، فرمایا کہ کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ نے اس سے عہد لے رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے، اس کی مغفرت کرے گا۔ ومن لم یفعل، اور جس شخص نے ایسا نہیں کیا، یعنی وضو اچھا نہیں کیا، یا رکوع سجود مکمل نہیں کیے، نماز پڑھا لیکن خشوع خضوع نہیں، لاپرواہی سے نماز پڑھا،
تو اللہ سبحانہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَحَدٌ، اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا، ایسی نماز نہیں پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور چاہے تو اس کو سزا دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ چند احادیث ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے نقل کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اول وقت نماز کا کیا مقام و کیا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اول وقت 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نماز جس مقصد کے لیے ہم پر مشروع قرار دی گئی ہے اور جس مقصد کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالی اس مقصد کے حصول میں ہم سب کو کامیابی عطا کرے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔